سوال ایک ہی پوچھتی ہوں کہ آخر کب تک 5 فروری کو ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور ایک ہی سوال اٹھائیں گے کہ کیا ہاتھوں کی زنجیریں بنانے سے یہ مسئلہ اس طرح پروگرامز میں اٹھانے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ سوال ایک ہی پوچھتی ہوں کہ آخر کب تک 5 فروری کو ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے اور ایک ہی سوال اٹھائیں گے کہ کیا ہاتھوں کی زنجیریں بنانے سے یہ مسئلہ اس طرح پروگرامز میں اٹھانے سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ بہت شکریہ شازیہ آپ کا، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ صرف ان باتوں سے اور یہ جو 5 فروری ہے اور پھر 27 اکتوبر ہے، 13 جولائی ہے اور اب تو 5 اگست بھی شامل ہو گئے اس کیلنڈر میں، ان کو آبزرو کرنے سے تو کشمیریوں کو حق خود ارادیت نہیں ملے گا۔ ستم ظریفی میرے خیال میں تو یہی ہے کہ پاکستان خود بھی جو کام ہمیں کرنے چاہیے وہ ہم نہیں کر پائے، اور ہم نے بہت سی انکنسسٹنسیز دکھائی ہیں۔ ایک لحاظ سے لیو قوام ہماری اپروچ رہی ہے پورے کشمیر تنازع کے حوالے سے، بہت سے مس اسٹیپس لیے ہیں، اس لیے جو کریڈیبلٹی ہمیں اپنے حوالے سے بحیثیت وکیل کشمیر کے یا ایک پرائمری اسٹیک ہولڈر کے ہماری ہونی چاہیے تھی، وی آلسو لاسٹ دیٹ کریڈیبلٹی آن دا انٹرنیشنل فرنٹ۔ تو جب تک ہم، جس سے آج ہمارے وزیر اعظم نے بالکل بجا فرمایا کشمیر کی اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہ جب تک ہمارے پاس ایک جامع مضبوط مربوط حکمت عملی نہیں ہوگی، اس وقت تک کشمیر کا تنازع اسی طرح رہے گا بلکہ اور مشکل میں پڑ جائے گا۔ جس طرح کہ 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے غیر آئینی اقدامات لیے ہیں، اس سے آبویسلی مزید کمپلیکیشنز پیدا ہو گئی ہیں، اور اب معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرح ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میں عبدالباسط صاحب، آپ اس معاملے کو بخوبی ڈیٹیل میں آپ اس پر ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں، اس معاملے کی گہرائیوں کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب واجپئی صاحب پہلی بار آئے تھے پاکستان، نواز شریف صاحب کی دعوت پر انہوں نے دورہ کیا تھا یہاں پر، اس کے بعد پھر جب کارگل کا واقعہ ہو گیا تھا، کیا وہ واقعی ایسا مومنٹ تھا کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے جا رہا تھا اگر کارگل کا واقعہ نہیں ہوتا؟ دیکھیے، کارگل کے واقعے کے بعد بھی بہت سی ڈیولپمنٹس ہوئی۔ مثال کے طور پر واجپئی دوبارہ بھی آئے ساک سمٹ میں 6 جنوری 2004 کو، اور پھر آپ جانتی ہیں کہ 6 جنوری 2004 ہی کو واجپئی صاحب کی اور اب پریزیڈنٹ پرویز مشرف مرحوم کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک بیک چینل بھی شروع ہوا تھا جس میں ہماری طرف سے طارق عزیز صاحب تھے شروع میں، تو بیک چینل پہ بھی کشمیر اور پھر پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا 4 پوائنٹ فارمولا بھی ڈسکس ہو رہا تھا۔ تو اس حوالے سے تو کارگل، میں نہیں سمجھتا کہ کارگل نے کوئی مسئلے کو خراب کیا۔ ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے لیے بات چیت نہیں رہی، ہمارے ہاں کو آ گیا، اس کے بعد معاملات ذرا بدل سے گئے، لیکن پھر 9/11 کے بعد صورتحال تبدیل ہوئی 2004 کے بعد۔ لیکن میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ بھارت نے یہ جو دو طرفہ ہمارے مذاکرات ہوتے رہے ہیں، ان کو استعمال کیا ہے پاکستان کی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے جموں اور کشمیر پہ۔ ہم نے بہت گنوایا ہے۔ مثال کے طور پر آپ 6 جنوری 2004 ہی کی اسٹیٹمنٹ کو لے لیجئے، اس میں ہم نے ایک لحاظ سے امپلیسٹلی یہ ایکسیپٹ کیا کہ جموں اور کشمیر میں جو اسٹرگل ہو رہی ہے وہ وائلنس اور ٹیررزم ہے، اگر آپ اس کو۔ اس کے بعد آگے آ جائیے تو 16 جولائی 2009 میں جو شرم الشیخ میں اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی تھی، اس وقت یوسف گیلانی صاحب ہمارے وزیر اعظم تھے اور منموہن سنگھ بھارت کی جانب سے تھے، تو اس میں تو پہلی دفعہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک ایسی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی جس میں کشمیر کا ذکر تک نہیں تھا۔ اور پھر آپ آگے آ جائیے 10 جولائی 2015 کو اوفا میں جب وزیر اعظم نواز شریف اور پرائم منسٹر نریندر مودی کی ملاقات ہوتی ہے تو یہ دوسری بار ہوا کہ اس میں بھی جموں اور کشمیر کا ذکر نہیں تھا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے خود اس میں اپنی کمزوریاں دکھائی ہیں، اور جہاں تک کارگل کی بات ہے نا، میں تھوڑا سا آپ کے ناظرین کے لیے تصحیح کرتا چلوں کہ بھارت اکثر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی کارگل کا واقعہ ہو گیا، لیکن کوئی یہ بھارت کو یاد نہیں دلاتا کہ بھارت نے خود پہلے شملہ جو 1972 میں ایگریمنٹ سائن ہوا تھا، 2 جولائی 1972 میں، بھارت نے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سیاچن کا واقعہ کیا اور سیاچن کی ہائٹس پہ قبضہ کیا۔
اگر بھارت نے سیاچن نہ کیا ہوتا تو پاکستان کو بھی قطعاً کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کارگل میں جاتے اور اپنا جو علاقہ ہم سے لیا گیا تھا وہاں واپس لینے کی کوشش کرتے. تو بہت سی کمپلیکسٹیز اب شامل ہو گئی ہیں. تو ابھی بھی کیا بیک چینل ڈپلومیسی، بیک ڈور چینل ڈپلومیسی ابھی بھی چل رہی ہے؟ میرے خیال میں اس وقت تو نہیں چل رہی، لیکن کچھ ممالک کوشش ضرور کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بحال ہوں جو 4 اگست 2019 کے تھے. لیکن میں آپ کے شو کے توسط سے 2-3 باتیں بڑی کوئکلی کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو، جب تک دیکھیے پاکستان خود اس معاملے کو وہ اہمیت نہیں دے گا جو اس کا متقاضی ہے، اس وقت تک پاکستان کشمیر پہ صحیح طور پہ ڈپلومیسی کر نہیں سکتا. میں بہت عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو فوری طور پہ ایک اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ کرنا چاہیے. یہ پہلی شرط ہے کہ ہمارے ہاں ایک فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے، تمام کشمیر کے معاملات کو کوآرڈینیٹ کرے. دوسری بات جو میں کہنا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آزاد جموں و کشمیر کا عبوری آئین ہے 1974 کا، اس میں آرٹیکل 2 کو اس کی جورسڈکشن کو ایکسپینڈ کر کے مقبوضہ جموں اور کشمیر کو انکلوڈ کرنا چاہیے تاکہ جو آزاد جموں اور کشمیر کی حکومت ہے وہ آئینی اعتبار سے ان کو ریپرزینٹ کرنے کے قابل ہو. اور تیسری جو ریکمنڈیشن ہے وہ آرٹیکل 11 ہی ہے اسی کانسٹیٹیوشن کا، جس کے تحت آزاد کشمیر کی حکومت پلیبسسٹ ایڈوائزر اپوائنٹ کر سکتی ہے. تو ہم لوگ یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اگر بھارت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں ڈیموکریٹک چینجز لانا چاہ رہا ہے تو یہ پلیبسسٹ ایڈوائزر جو ہوگا یہ اپنا کام شروع کر دے گا، یہ لسٹیں بنانا شروع کر دے گا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ مطلب یہ اس کا ایک لحاظ سے ایک دنیا میں بات تو اٹھے گی کہ جی یہ کام ہو رہا ہے، ریفرینڈم کروانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. تو اس قسم کے اقدامات تو عبدالباسط صاحب، پاکستان بھارت تعلقات ہمیشہ بہتر بنانے کی باتیں بھی کی جاتی ہیں، آج بھی ہمارے سیاستدان بھی چاہتے ہیں، عوام بھی چاہتے ہیں دونوں طرف کے، لیکن کیا معاملات جو ہیں وہ اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ جب تک اب کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا دونوں ممالک کے آپسی تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے یہ تو بالکل پتھر کی لکیر والی بات ہے کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا آپ کچھ بھی کر لیجئے، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ایک باہمی بے اعتمادی کی فضا ہے وہ کبھی ٹھیک ہو ہی نہیں سکتی. میرا اپنا تجربہ بھی یہی کہتا ہے کہ مسئلہ جموں اور کشمیر بنیادی تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان. باقی آپ جتنے بھی دیکھیں، ماضی اس بات کی گواہ ہے کہ ہم نے بہت سے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز لیے، تقریباً ہر ایریا میں لیے، لیکن وی آلویز کم بیک ٹو اسکوائر ون، اور پھر بات وہیں پہ کشمیر پہ آ کے رک جاتی ہے. تو جموں اور کشمیر کا تنازع کے حل کیے بغیر، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کے بعد اب بائی لیٹرل اسپیس بھی نہیں رہی کہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ انگیج کر کے اس مسئلے کا نکالیں. تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے، چاہے وہ سعودی عرب. کیا یہ بات درست ہے کہ 2 فروری 2020 میں جو واقعہ پیش آیا تھا پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، جس میں دعویٰ کیا تھا جی ہم نے سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، اس کے بعد بھی کوششیں ہوتی رہیں کہ مودی صاحب کسی طریقے سے پاکستان آ جائیں، لیکن پھر یہ ریئلائزیشن کرائی گئی کہ عوام کا غم و غصہ بھی ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے وقت میں مودی کا پاکستان آنا. 5 اگست کے واقعات اور پھر فروری 2020 کا واقعہ، کیا یہ بات درست ہے کہ مودی صاحب پاکستان آنا چاہتے تھے؟ یہ تو ضرور ہے کہ فروری 2021 میں ہم نے ایک سیز فائر ایگریمنٹ ضرور کیا، لیکن میرا نہیں خیال کہ فروری پلوامہ کے واقعے کے بعد یا بالا کوٹ کے واقعے کے بعد کوئی بھی ایسی صورتحال بن سکتی تھی، کیونکہ 2021 میں وہاں پہ بھارت میں الیکشنز ہونے جا رہے تھے لوک سبھا کے، اور جو پلوامہ کا واقعہ ہے یا بالا کوٹ کے واقعے کو جو ڈرامہ رچایا گیا تھا وہ اسی لیے رچایا گیا تھا کہ بی جے پی کو ووٹ دلوائے جائیں، کیونکہ بھارت میں اینٹی پاکستان اینٹی کشمیر نیریٹو بڑا زبردست دکھتا ہے. تو یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ پرائم منسٹر مودی پاکستان وہ ہنگلاج ماتا جو ٹیمپل ہے بلوچستان میں وہاں چاہتے تھے، ایسی خبر کوئی بات نہیں تھی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں اس قسم کی ایک سوچ پائی جاتی تھی کہ کشمیر کے تنازع کو 20 سال کے لیے بیک برنر پہ ڈال دیجئے. فی الحال لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو ہے نہیں، یہ 15 ملین کشمیریوں کا معاملہ ہے، اس بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا معاملہ ہے. وہاں ہر روز آپ نے فرمایا وہاں لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، پاکستان کے پرچم و کفن بنا کے دفنائے جا رہے ہیں. تو ہم پاکستان کس طرح اس کو بیک برنر پہ ڈال سکتا ہے؟ میں تو سمجھ سے بالکل باہر ہے یہ بات. بہت بہت شکریہ.